امام راضی کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں شہزادے حسنین کریمین بیمار ہو گئے تو سیدہ نے منت مانگی کہ بچوں کو شفا ہوگی تو 3 روزے رکھوں گی۔ شفا ہو گئی، روزے بھی رکھ لیے۔ اور جب مولا علی شیر خدا روزہ رکھنے کے لیے بیدار ہوئے، سیدہ فاطمہ الزہرا بیدار ہوئی تو امام حسن اور حسین بھی اٹھ گئے۔ 7-8 سال کی عمر، اماں جی ہم نے بھی رکھنا ہے۔ صبح کھجور اور دودھ سے روزہ رکھ لیا گیا۔ این افطاری کے وقت مولا علی کہتے ہیں فاقے چل رہے تھے، کہیں سے میں جون لایا تھوڑے سے، سیدہ فاطمہ الزہرا نے پیس کر روٹیاں پکائیں۔ وہ وقت جو بڑا مشکل ہوتا ہے افطار کا، کہتے ہیں اس وقت جب کھانے کے لیے بالکل ہاتھ آگے بڑھنے لگے اور امید تھی کہ ابھی سیدنا بلال اللہ اکبر کہیں گے تو روزہ کھلے گا، لیکن ابھی چند ہی منٹ رہتے تھے کہ دروازے پر ایک فقیر نے صدا دی۔ کہنے لگا سارے مدینے کے دروازے کھٹکھٹا آیا ہوں، قحط ہے، فاقہ ہے، اے رسول اللہ کے خاندان والوں، میں یتیم ہوں، کسی نے بتایا ہے کہ اور کوئی دروازہ کھلے نہ کھلے سیدہ کا دروازہ تیرے لیے ضرور کھلے گا، کیا یتیم کو روٹی ملے گی؟ تو حضرت مولا علی نے بچوں کی طرف دیکھا ہی تھا کہ امام حسن ساری روٹیاں جا کے دروازے پہ دے آئے۔ کھجور اور پانی سے افطار ہو گیا۔ صبح پھر کھجور اور دودھ سے روزہ رکھا۔ امام راضی کہتے ہیں این وہ وقت جب افطار کا ٹائم آیا تو پھر دروازے پہ کسی نے صدا دی، کہا رسول اللہ کے خاندان والوں میں مسکین ہوں، رات سے روٹی کھائی ہے، نہ صبح کھا سکا نہ دوپہر، کسی نے بتایا ہے کہ اس دروازے سے خالی کوئی نہیں جاتا۔ امام حسن نے پھر سارا لنگر اٹھایا اور پھر جا کے دے دیا۔ تیسرا دن پھر ہوا۔ مجھے لگتا ہے کہ جب افطار کا ٹائم آیا ہوگا نا تو یہ خود ہی سارے دروازے پہ دیکھتے ہوں گے، یہ کوئی آیا نہیں لینے والا ابھی تک، لگتا ہے کہ نظریں دروازے پہ تھیں۔ این افطار کے وقت 3 روٹیاں جب جاؤں کی پک کے آئی، ایک بھکاری نے صدا دی، کہنے لگا میں قیدی ہوں، آج ہی قید سے رہائی ملی ہے، پہلے دن کسی کے دروازے پہ صدا ملی ہے، دی ہے روٹی ملے گی؟ امام حسن وہ کھانا دے کے واپس لوٹے۔ کھجور اور پانی سے افطار ہوا اور جیسے ہی مسجد نبوی میں تینوں باپ بیٹا نماز پڑھنے گئے تو مولا علی کہتے مجھے بتانا نہیں پڑا، رسول کریم نے میری طرف دیکھ کے فرمایا علی تیرا، فاطمہ کا، حسن اور حسین کا 3 دن والا عمل خدا کو بھی بڑا پسند آیا ہے اور محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا پسند آیا، وہ بڑا پسندیدہ عمل۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت فاطمہ نے نا ان کی تربیت پہلے ہی کر دی تھی، 3 دن بغیر افطار کے روزہ رکھنے کی، وہ ٹریننگ گھر سے ہو چکی تھی۔ اب میدان کربلا میں 3 دن بھوکا پیاسا رہنا ان کے لیے مشکل نہیں تھا، وہ تو ان بچوں کے لیے مشکل ہوتا ہے جو کھانا دیر سے پکنے سے برتن توڑنے شروع کر دیتے ہیں۔ وہ بچے بلیک میل ہوتے ہیں جن کو ایک وقت ان کے پسند کا کھانا نہ ملے تو وہ گھر میں جو ہے وہ ادھم شروع کر دیتے ہیں، جن کی ماں نے عادت ڈالی ہو کہ بیٹا 3 دن بھوکے پیاسا رہنا ہوا تو رہ لینا، لیکن کسی بھی باطل کے ساتھ کمپرومائز نہ کرنا، ان کے لیے اتنا مشکل نہیں تھا۔ ان کی تربیت ہوئی، ان کی ٹریننگ ہوئی، پھر اللہ نے ان کی سیرت میں رنگ بھرے، ان کے کردار میں حسن آیا، وقار آیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو بھیجا مدینہ منورہ شام سے، تو اس نے کہا میں نے امام حسین سے ملنا ہے، تعارف کیا ہے؟ جناب امیر معاویہ فرمانے لگے مسجد نبوی میں جانا جس کے گرد لوگ سب سے زیادہ ادب سے بیٹھے ہوں اور جس کی باتیں سب سے زیادہ میٹھی ہوں اور جس کی نظریں سب سے زیادہ جھکی ہوں اور جس کے چہرے پر تمہیں سب سے زیادہ وقار نظر آئے وہی علی کے بیٹے حسین ہوں گے۔ جو سب سے زیادہ تمہیں وہاں ماحول کے اندر جو شخص نظر آئے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو شخص کہتا میں مدینے آیا تو میں نے واقعی ایک شخص کو دیکھا، شہد کے گرد مکھیوں کا اتنا ہجوم نہیں ہوتا جتنا امام حسین کے گرد رسول اللہ کے غلاموں کا ہجوم تھا، لیکن نظریں جھکی ہوئی، باتیں میٹھی، لہجہ گداز لفظوں میں رانائی، اور لوگ کئی باتیں پوچھتے تو علی کے صاحبزادے ایک آدھ جملہ بولتے تو لگتا یہ کہ وہ جملہ سیدھا دل میں اترتا چلا جاتا ہے۔ امام علی مقام کے کردار میں نا کچھ باتیں بڑی زیادہ تھیں، بہت زیادہ تھیں، بڑا حسن تھا۔ ایک بات تو یہ تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم و فضل بڑا کمال کا تھا۔ ایک دفعہ صحابہ میں مسئلہ بن گیا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا وظیفہ کیسے لگانا ہے۔ امام حسین کا علم و فضل بتا رہا ہوں، علم و فضل، تو بات بڑی پیچیدہ ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے پاس لوگ آئے، کہنے لگے کہ آپ بڑے صاحب علم و فضل ہیں، آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وقت گزارا ہے، تو مسئلے کو حل کریں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد حکومت اگر وظیفہ لگائے گی تو کب لگائے گی؟
جب بحث طول پکڑ گئی، مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کہنے لگے ہم سے نہیں حل ہوگا، ایک بندہ ہے جس کے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور نبوت کا فیضان ہے، وہ یہ مسئلہ حل کریں گے۔ تو کہا وہ کون سے؟ آپ فرمانے لگے جب ہم سے مسائل حل نہیں ہوتے تو ہم ان کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کہا کون ہے؟ گا جناب امام حسین۔ تو لوگ حضرت امام حسین کے پاس گئے کہ حضرت یہ ایک مسئلہ الجھ گیا ہے کہ بچہ پیدا ہو تو وظیفہ کب لگانا ہے؟ فرمایا الجھنے والی بات ہی کوئی نہیں، پیدا ہونے کے بعد جب وہ پہلی دفعہ آواز نکالے تو اس کا وظیفہ لگا دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں آ گیا ہے، اس نے اپنے آنے کا اظہار کر دیا ہے، اعلان کر دیا ہے، اب اس کا وظیفہ لگا دو۔ تو اس پر پھر صحابہ کا اتفاق ہو گیا۔ امام حسین کے علم سے، فضل سے لوگ فیض اٹھاتے تھے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ امام حسین کا ذوق عبادت بڑا شاندار تھا، بڑا زبردست ذوق۔ علامہ جوزی نے لکھا ہے وکان الحسین رضی اللہ تعالی عنہ فاضلا کثیر الصوم والصلاۃ والحج والصدقۃ وافعال الخیر جميعا۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام حسین زیادہ نمازیں پڑھنے والے تھے، کثرت سے سجدے کرنے والے، کثرت سے روزے رکھنے والے، زیادہ حج کرنے والے، اور امام حسین صدقہ دینے والے اور نیکی کے کاموں میں شدت کرنے والے۔ امام حسین کا جو ذوق عبادت تھا وہ اتنا شاندار تھا کہ آپ فرض نماز کے علاوہ روزانہ 100 رکعت نماز نفل ادا فرمایا کرتے۔ اور امام حسین فرماتے زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 3 دن گزر گئے اور حسین کا قرآن پاک ختم نہ ہوا۔ 25 حج کیے امام حسین نے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پیدل جا کے، 25 حج۔ اب تو نسبت والے لوگوں کو عبادت کی ضرورت نہیں نا، اللہ ماشاءاللہ کہتے ہیں نسبت بڑی ہے۔ بھئی جن کی نسبت اتنی خاص تھی کہ حضور نے فرمایا یہ فاطمہ کے نہیں میرے بیٹے ہیں، ان کا تو حال یہ ہے کہ فرض کے علاوہ 100 نفل، 3 دن سے پہلے ختم قرآن پاک، 25 حج فرمائے، تو کس نسبت کی بات کرتا ہے؟ یہ نسبتیں تو ہیں جو انسان کو عبادت کے قریب کرتی ہیں۔ لوگوں نے معیار ہی بدل دیا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاتلان حسین سے خطاب کیا اور فرمانے لگے اللہ کی قسم تم نے اس شخص کو شہید کیا ہے جو راتوں کو لمبے لمبے قیام کرتا تھا، اور تم نے اس شخص کو شہید کیا ہے جس سے میں دن میں جب بھی ملتا تھا تو وہ روزے سے ہوتا تھا۔ تم نے اس شخص کو شہید کیا جو قائم اللیل تھا، صائم الدہر تھا، اس شخص کو تم نے شہید کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ میدان کربلا میں جب 9 محرم کو ابن سعد نے امام حسین سے کہا کہ جنگ کرو، اگر یزید کی بیعت نہیں کرنی تو امام حسین نے فرمایا 1 رات کی مہلت دے دو، 1 رات کی مہلت دے دو۔ حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں میں نے اپنے والد گرامی سے عرض کی کہ ابا جی آپ جہاد سے دور جانے والے تو ہیں نہیں، آپ تو جہاد سے پیار کرنے والے، اور یہ بھی پتہ ہے مجھے کہ یہ جنگ اب ہو کے رہے گی، تو 1 رات کی مہلت دینے کا معنی کیا ہے؟ بھئی کل بھی لڑنا ہے اور رات بھی لڑنا ہے، تو ابا جی 1 رات کی مہلت۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بیٹا رات کی مہلت اس لیے لی ہے کہ میں آج رات کھل کے اپنے رب کی عبادت کر لوں، میں استغفار کر لوں، میں لمبے سجدے کروں۔ اور کہا زین العابدین تو جانتا ہے نا کہ مجھے نماز سے، تلاوت سے، دعا سے اور استغفار سے بڑا پیار ہے۔ نماز سے مجھے پیار ہے، دعا سے مجھے پیار ہے، استغفار سے مجھے پیار ہے۔ فرمایا بیٹا میں نے اس لیے نہیں کہ میں چاہتا ہوں 1 رات اور دنیا میں رہوں۔ تو امام زین العابدین فرماتے ہیں امام علی مقام نے سجدے پہلے بھی بڑے کیے، پر 9-10 کی درمیانی رات جو ان کے سجدے تھے وہ میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ فرماتے ہیں تیمم کے ساتھ وہ رات کی جو عبادتوں کا رنگ تھا وہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ امام علی مقام کا عبادت کا ذوق تھا، شوق تھا، لذت تھی۔ آپ یقین کریں ایسے ایسے عجیب بہانے ہم لوگوں کہتے ہیں میرا نماز میں دل نہیں لگتا، تو میں کہتا ہوں تیرا گپ شپ میں کس طرح لگتا ہے، تیرا موبائل پہ کیسے لگتا ہے بھائی؟ یہ تو بھائی ذوق کی بات ہے۔ امام حسین کہتے ہیں مجھے قرآن پاک سے پیار ہے، مجھے تلاوت سے پیار ہے، مجھے دعا سے پیار ہے، مجھے استغفار سے پیار۔ بھائی جس کو جس چیز سے پیار ہوگا دل لگ جائے گا۔ ہم نے کبھی پیار کیا ہی نہیں اس سے، جن چیزوں سے پیار ہے وہاں دل لگ جاتا ہے۔ یہ ایک بہانہ ہے، ورنہ کثرت سے عبادت کرنا، ذوق پیدا کرنا، یہ تو اہل اللہ کا طریقہ ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رب کے بندوں کی علامت یہ ہے کہ وہ راتیں سجدے اور قیام میں گزار دیتے ہیں۔ تو امام حسین کی سیرت کا کمال ہے کہ ذوق عبادت رکھتے تھے۔ دوسری بات جو امام علی مقام کی سیرت میں بڑی شاندار ہے وہ یہ ہے کہ سخی بڑے تھے۔ ایک قول سنانا ہے آپ کو امام حسین کا، اور خواہش میری یہ ہے کہ میرے حاضرین اور ناظرین اس قول کو رٹا لگا کے یاد کریں۔
इस कौल को इंशाअल्लाह। ये कौल जो इमाम हुसैन का है ना जी, ये जिस दिन मुझे मिला था ना तो मैंने भी रटा लगा के याद किया था, और मेरे पास जितनी डायरियां हैं शायद मैंने सब में लिखा है। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे, अल्लाह की रिजा के लिए किसी शख्स की एक हाजत पूरी कर देना 1 महीना मस्जिद में एतिकाफ करने से ज्यादा दर्जा रखता है। एक बंदे की एक हाजत पूरी कर देना 1 महीना पूरा मस्जिद में एतिकाफ करने से ज्यादा दर्जा रखता है। खुदा के बंदे तो हैं हजारों और बनू में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। किसी बंदे की एक हाजत पूरी करना 1 महीना इतिकाफ में बैठने से ज्यादा अफजल है। इसीलिए तो मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो रब के बंदों की हाजतें पूरी करने में लग जा, रब तेरी हाजतें पूरी फरमा देगा। तो इमाम अली मकाम फरमाते थे, एक हाजत किसी की पूरी करो। हजरत जनाब सैयदा ज़ैनब बिनते अबी राफे कहती हैं कि सैयदा फातिमा ज़हरा ना एक दिन अपने दोनों शहजादों को लेके, जब हुजूर की तबीयत मुबारक बज़ाहिर अलील थी जिसमें हुजूर का विसाल हुआ, दोनों शहजादे लेके सैयदा फातिमा नबी करीम की बारगाह में गई। कहने लगी, या रसूलल्लाह मेरे बच्चों को कुछ दीजिए। सैयदा पाक तो हुजूर उठ के बैठ गए, इस कंधे से इमाम हसन को लगाया और इससे इमाम हुसैन को लगाया और फरमाया, फातिमा ये जो मेरा हसन है ना, इसको मैं अपनी हैबत और सरदारी देता हूँ, और फरमाया ये जो मेरा हुसैन है ना, हुसैन को मैं अपनी जुर्रत और सखावत देता हूँ। मेरा हुसैन जुर्रतमंद होगा और सखी होगा। दाता गांज बख्श अली हजवेरी, इमामुल औलिया, सैयदुल असफिया, दाता साहब कशफुल माजूम में फरमाते हैं, एक दिन ना इमाम हुसैन के पास एक शख्स आया बड़ी दूर से कुछ मांगने का, हुजूर कुछ दीजिए। वो शख्स कहता है कि मेरा ज़र्फ ये था कि 4-5 दिनार मिलेंगे। तो इमाम हुसैन फरमाने लगे, थोड़ी देर बैठ जा, रिज़्क आ रहा है। तो इमाम हुसैन को हुकूमत वक्त की तरफ से ना 5 थैलियां मिली, जिसमें एक थैली में 500 अशरफियां थी। 5 थैलियां आई, लेकिन उसको आने में ना जरा देर हो गई। वो 5 थैलियां जब आई ना, तो इमाम हुसैन उसकी तरफ 5 थैलियां बढ़ा के ना, जरा देखना मेरी तरफ गौर से, 5 थैलियां बढ़ा के ना, तो फरमाने लगे, मियाँ जितना तुझे इंतजार कराया ना, इतनी हम तेरी हाजत पूरी नहीं कर सके। तो ये ना महसूस करना कि हुसैन के दरवाजे पे बैठा भी रहा हूं तो मिला क्या है, ये ना महसूस करना। वो शख्स कहता है, जब मैंने वो थैलियां खोली और फिर मेरी नजर इमाम हुसैन पे पड़ी, तो मेरे अंदर से आवाज आई, अगर हुसैन इब्ने अली इतने सखी हैं तो मोहम्मद अरबी कितने सखी हो। अगर ये मेयार इनका है, इनका ये मेयार है, और खुद भीख दें खुद ही कहें मंगते का भला हो। खुद कहने लगे, जितना इंतजार कराया है उतनी तेरी मदद कर सके। ये सखावत का मेयार था, ये तरीका था। एक दफा सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर के अंदर ना 5000 दिनार आए। मस्जिद में थे, आपको 5000 दिनार मिले। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं कि मस्जिद से लेकर घर आने तक इमाम हुसैन ने 5 के 5000 अल्लाह के रस्ते में खैरात कर दिए। फरमाते, मैंने कहा, अब्बा जी 5 दिनार की घर में जरूरत थी, माला वाले सखी नहीं होंगे ते सखियां कोल माल नहीं होंदा, इत्थे उथे दोवें जहानी सखी कंगाल नहीं होंदा। काबा जी 5 दिनार की घर में जरूरत थी। तो कहते हैं, मुझे फरमाने लगे, बेटा ये जिनको मैंने दिया है ना, ये घर के लिए ही दिया है, ये घर के लिए ही दिया है। जिनको दिया है तुम्हारा क्या ख्याल है, ये बाहर खर्च हुआ है, ये घर के लिए ही है। इसलिए कि जब इंसान दूसरों पर शफकत करता है तो अल्लाह उसके घर पे रहमत फरमाता है। इमाम हुसैन के मिजाज में पहली बात मैंने ज़ौक़े इबादत की अर्ज की। दूसरी बात अर्ज कर रहा हूं कि सहाबा हजरत उसामा बिन ज़ैद बड़े प्यारे हैं मेरे नबी करीम के, बड़े प्यारे। हजरत उसामा बिन ज़ैद के बारे में सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, उनके नाक से अगर रीठ निकलती थी तो अल्लाह के रसूल अपने दस्ते मुबारक से साफ कर देते थे। और सरकार फरमाते थे कि अगर उसामा लड़की होता ना, उनके गुलाम के बेटे थे हजरत ज़ैद बिन हारिसा, अगर ये लड़की होता मैं इसे ज़ेवर पहनाता। बड़े प्यारे थे। लेकिन जब उनका आखिरी वक्त आया ना, तो 60,000 दिनार का कर्जा था। रिश्तेदारों से कहा, दोस्तों से कहा, यारों से कहा, पर कर्ज अदा नहीं हो रहा था। हजरत उसामा बिन ज़ैद कहते हैं, बड़ा परेशान था। जब हद हो गई ना, तो हजरत उसामा बिन ज़ैद फरमाने लगे, जाओ कोई हुसैन इब्ने अली को खबर करो, उनसे कहो मैं ना गुलाम हूं आपके नाना का, मकरूज दुनिया से चला गया तो क्या बनेगा। इमाम हुसैन को खबर मिली तो दौड़े आए। लाजपाल उस पीर को नहीं कहते जो तगड़ा नजराना लेके तो माथा चूम ले, लाजपाल तो उसको कहते हैं कि जब जरूरत पड़े तो वो सर पे मौजूद हो। हजरत सैयदना इमाम हुसैन तशरीफ लाए तो जनाब उसामा बिन ज़ैद रो पड़े।
کہنے لگے حضور میں نے نا غلامی کی ہے آپ کے نانا کی، اور اس غلامی پہ ناز ہے، اب 60,000 دینار کا قرضہ لے کے دنیا سے جاؤں گا تو میری قبر پہ بوجھ رہے گا۔ امام حسین خادم کو بھی کہہ سکتے تھے جاؤ گھر پیسے پڑے ہیں لے آؤ، امام حسین خود گئے، چادر روڑ کے تو اس کی اوٹ میں بکل میں 60,000 دینار چھپا کے لائے، اور جناب اسامہ بن زید کے سامنے رکھ کے کہنے لگے اسامہ یار پیسے رات کو ہی آئے تھے، میں سوچ رہا تھا مجھے تو ضرورت نہیں، اللہ نے کس کا نصیب میرے گھر میں بھیج دیا، مجھے تو حاجت ہی نہیں تھی، اب پتہ چلا پیسے تیرے تھے، اللہ نے حسین کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جا کے دے آ۔ حضرت اسامہ بن زید رو پڑے، فرمانے لگے اللہ آپ کو بہترین سی عطا فرمائے، یہ معیار تھا۔ اور پھر تیسری بات یہ کہ دل کے بڑے صاف تھے، دل بدستاور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ درویش کہتے ہیں کہ کسی کا دل رکھ لینا نا، دل راضی کر دینا کعبے کا 1000 بار حج کرنے سے بہتر ہے۔ دل بدستاور کے حج اکبر است، کسی کا دل راضی کرنا حج اکبر ہے۔ امام بڑا ہی پیار کرتے تھے، گھوڑے پہ جا رہے تھے، کچھ فقیر غریب لوگ بیٹھ کے روٹی کھا رہے تھے، کھا رہے تھے سڑک کے کنارے، تو امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جب امام حسین گزرے تو انہوں نے آواز دی حضور دل کرتا ہے ہمارے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھائیں۔ کائنات کے مالک و مختار کے نواسے اور دنیا کے سب سے بڑے شہزادے گھوڑے سے اترے اور غریبوں کے ساتھ سڑک پہ بیٹھ گئے، روٹی کھانے لگے اور دیر تک کھاتے رہے، اور جب فارغ ہو گئے تو فرمانے لگے کھانے کی ضرورت بھی نہیں تھی، حاجت بھی نہیں تھی، پر تم نے آواز دی تو دل رکھنے کو بیٹھ گیا تھا، اگر اجازت دے تو چلا جاؤں۔ یہ مزاج تھا، یہ طبیعت تھی۔ آپ کے ایک بھائی ہیں چھوٹے، حضرت محمد بن حنفیہ نام ہے، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیوی سے۔ ایک دن حضرت امام حسین ان کے گھر میں بیٹھے تھے تو کسی بات میں نا اختلاف رائے ہو گیا، تو امام علی مقام ناراض ہو گئے، فرمایا آج کے بعد تیرے گھر نہیں آؤں گا، رومال اٹھایا چلے گئے۔ لوگوں نے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حسین تو ناراض ہو گئے، کبھی نہیں آئیں گے۔ آپ فرمانے لگے بھائی تمہارا ہے کہ میرا؟ جی بھائی تو آپ کے ہیں۔ فرمایا اگر کہو تو چند منٹوں میں حسین واپس آئے؟ کہا جناب ناراضگی ہو گئی ہے۔ فرمایا ناراضگی ہوئی ہے پر میں اس کے دل کی نرمی کو تو جانتا ہوں نا، اس کے مزاج کے اندر جو محبت ہے اس سے تو ابھی آئے۔ کہا جناب وہ کیسے؟ فرمانے لگے دیکھنا ذرا۔ تو امام حسین نے خط لکھا، حضرت محمد بن حنفیہ نے رکا لکھا، کہنے لگے حسین میرے باپ کا نام بھی علی ہے اور آپ کے باپ کا نام بھی علی ہے، پر ایک فضیلت ایسی ہے جس میں میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ یہ ہے کہ آپ سیدہ فاطمہ الزہرا کے لال ہیں، اب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ کہنے لگے بھائی جان آپ نے نانا جان کی وہ حدیث تو سنی ہوگی کہ دو لوگ ناراض ہو جائیں تو جو صلح پہلے کرے جنت میں پہلے جائے گا۔ فرمانے لگے دل میرا کر رہا تھا کہ پہلے صلح کر لوں، لیکن پھر بڑے بھائی کو پشت کروں گا جنت میں جاتے ہوئے، یہ بھی تو بے ادبی ہے نا۔ اب خط میں نے لکھ دیا ہے، آپ کا جو ارادہ ہو۔ امام حسین نے خط پڑھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر سے رومال اٹھایا، بچے پوچھنے لگے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا آپ بھائی کے گھر جا رہا ہوں۔ کہا آپ تو ناراض تھے؟ فرمایا تھا ناراض پر ہے تو میرا بھائی نا، ہو گئی بات ختم۔ بڑی دل میں نرمی، طبیعت میں سوز، لہجے میں گداز، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ جہاد، امام حسین کی استقامت۔ آج لوگ ادھر ہوتے ہیں جس طرف ہوا کا رخ ہوتا ہے، آج لوگوں کی سوچوں کا زاویہ یہ ہے کہ جدھر رش زیادہ ہوگا ہم بھی ادھر جائیں گے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے حق کس طرف ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں رش کس طرف ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رش نہیں دیکھا، حق دیکھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقامت کے وہ پہاڑ ہیں، معمولی آدمی نہیں تھے۔ فرزق شاعر کہتا ہے کہ میں نے امام حسین سے کہا تھا، میں نے کہا لوگوں کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں پر دل آپ کے ساتھ ہیں، دل آپ کے ساتھ ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانے کے حالات نہیں دیکھے، حق اور سچ دیکھا۔ جتنی چیزیں انسان کو کمزور کر سکتی ہیں وہ ساری امام حسین پہ طاری کی گئیں، جتنی چیزیں۔ وطن چھوڑنا کتنا کو مشکل ہوتا ہے، انشاءاللہ پردیسی کوئی بھی نہ تھی وے تے ککھ جنہ تو پارے۔ حضرت سلطان باؤ فرماتے ہیں بچو پردیسی ہونا کوئی آسان ہے؟ جس آدمی کا کسی چھوٹے سے گاؤں میں بھی مکان ہو چھوڑنا پڑ جائے تو روٹا ہے، تو مجھے بتاؤ جس نے اپنا سارا بچپن مدینے میں گزارا ہو، آج جو ایک ہفتہ مدینے رہ کے آتے ہیں ان سے واپس نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن امام حسین حق کا رستہ تھا،
वतन की कुर्बानी दी, और मामूली वतन नहीं, मदीने जैसा वतन। और जब खड़े थे ना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु रजब में निकल रहे थे मदीने से, तो कोई शायर कहता है दूर खड़े होके उन्होंने गोया कहा था, आका तेरे करम के खजीने की खैर हो, मैं जा रहा हूं तेरे मदीने की खैर हो। इमाम हुसैन ने वतन छोड़ा, कोई लग़ज़श नहीं पैरों में, कोई नहीं। शहजादों वाली जिंदगी थी। मस्जिद नबवी के इमाम थे, नबी करीम अलैहिस्सलाम के रोज़ा अतहर पर तशरीफ रखते थे, जमाना हया करता था, शान शौकत थी, पर हक के लिए छोड़ा, निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। और फिर बड़ा मुश्किल होता है, जिस शख्स के साथ बच्चे और औरतें हों वो तो ये कह के लड़ाई से जान छुड़ाता है कि मेरे साथ फैमिली है, न होती तो तुझे बताता। पर इमाम हुसैन को औलाद भी कमजोर नहीं कर सकी, औरतों का साथ होना कमजोर नहीं कर सका। फिर इमाम अली भूख कितना मुश्किल काम है। आज लोग कह नहीं देते कि मैं तो इसलिए गुनाह करता हूं कि रिश्वत इसलिए ले लेता हूं कि बच्चे छोटे हैं। 10 दिनों की कमो बेच सफर, 3 दिनों की भूख और प्यास, पर हक के रास्ते में इमाम हुसैन को कोई चीज कमजोर नहीं कर सकी। और फिर वो जितनी बातें लोग कह सकते थे वो सारी कहीं गई, सारी। और आके अर्ज करने लगा, हुजूर ये कोई मामूली दुश्मन नहीं, ये वो जालिम है जो लाशों पे भी घोड़े दौड़ा देते हैं। तो इमाम अली मकाम फरमाने लगे, जो शहादत का जज्बा लेके निकले वो फिर अंजाम नहीं देखा करता। वो अंजाम, वो जितनी चीजें जो इस्तकामत के रास्ते में आ सकती हैं वो सारी चीजें रास्ते में आई, पर इमाम अली मकाम ने किसी चीज की परवाह नहीं की। आज का मसला ये है कि आज लोगों में इस्तकामत नहीं है। रात को कुछ होते हैं, सवेरे कुछ होते हैं, दोपहर को कुछ होते हैं, शाम को कुछ होते हैं। हमारा कल अंदाजे तकल्लुम कुछ और होता है, सुबह कुछ और होता है। इमाम अली मकाम मैदान में रहे, एक मैयत घर में हो जाए तो कई दिनों तक आंख खुलती नहीं, होश रहता नहीं। सबसे ज्यादा मसाइब इमाम हुसैन ने देखे, सबसे ज्यादा। और घोड़े पर बैठने से पहले पहले सारी तकलीफें आप देख चुके थे। बाप का जनाजा उठाना आसान होता है, बेटे का जनाजा उठाना बड़ा मुश्किल होता है। पर इमाम हुसैन ने बेटों के जनाजे उठाए। हजरत अली असगर की लाश को इमाम हुसैन ने अपने दस्ते मुबारक से दफन किया। और जनाब अली अकबर की मैयत को जब आप उठा के ला रहे थे तो सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं कि मुझे यूं कभी लगता था हुसैन का कद बड़ा है और कभी लगता था अली अकबर का कद बड़ा है। और फरमाती हैं कि फिर हजरत कासिम बिन हसन को भी वो उठा के लाए, और जनाब अब्बास के वजूद से अलग होने वाले बाजू उन्होंने ला के हजरत अब्बास के वजूद के साथ भी रखे। उन्होंने ये सारा मंजर देखा। लेकिन जब हुसैन इब्ने अली अपनी दफा घोड़े पे सवार हुए तो लगता ये था कि इनसे ज्यादा बहादुर कोई नहीं। एक जुमला भी यजीदी फौज के सामने इमाम हुसैन ने कमजोर नहीं कहा, एक जुमला भी, एक फिक्रा भी कच्चा नहीं बोला, कहीं भी कोई मिन्नत नहीं की, किसी जगह भी उनके पाए इस्तकलाल में कोई लग़ज़श नहीं आई। जब लोगों को पता चल जाए कि अब सामने मौत ही मौत है, सिवाय उसके चारा कुछ भी नहीं, तो बहुत सारी रुखसत और इजाजत तो दीन भी देता है। पर इमाम हुसैन किसी जगह किसी रुखसत पर अमल करते नजर नहीं आते। डट के बात की, डट के। और फिर जब मैदान में निकले, अल्लाह अकबर, तो इब्ने साद कहने लगा कि अगर 2-2 करके एक एक करके जाओगे तो ये 45,000 का लश्कर सारा हुसैन काट डालेगा। यक बारगी हमला करोगे तो बात, इतनी इस्तकामत, इतना। आज तो लोग डिप्रेशन के मरीज हैं, आज तो लोग टेंशन के मरीज हैं। हर दूसरी बात में लोग कहते हैं ओ बड़ा, पर किस बात से? मतलब क्या आपने जिंदगी में सिर्फ जॉब नहीं मिल रही, सिर्फ बीमारी आ गई, सिर्फ खर्चा नहीं घर में, मैं बड़ा, किस बात का डिप्रेशन? इमाम हुसैन की जिंदगी बतलाती है कि वो लोग भी कोई दुनिया में कमाल हासिल कर सकते हैं जो छोटी छोटी बात पे रोते हैं। माल भी है, जवानी भी है, घर भी है, मकान भी है, बच्चे भी हैं, इज्जत भी है, सिर्फ पैसे नहीं। और इंसान है कि आंखें नहीं खुल रही, वो समझता है मैं किसी काम का ही, फकत पैसे नहीं बस। ओ खुदा के बंदो, इमाम अली मकाम ने फरमाया सारा कुछ लुटा के भी जो मैदान में खड़ा रहे उसे हुसैन इब्ने अली कहा जाता है, उसे हुसैन इब्ने अली कहा जाता है। हुसैन इब्ने अली की शान रिफत कोई क्या जाने, हसन जाने, अली जाने, नबी जाने, खुदा जाने, कौन जाने इमाम अली मकाम का मेयार। तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी हमें बताती है कि ज़ौक़ वाली इबादत करो। इमाम हुसैन की जिंदगी हमें बताती है कि जब तुम सखावत करो तो फिर अपनी हैसियत से बढ़कर करो। और इमाम हुसैन की जिंदगी हमें बताती है कि दिल में किसी के लिए कोई बात ना रखो, सुलह करने में पहल करो, मोहब्बतें करने में आगे बढ़ो।
اور امام حسین کی زندگی ہمیں بتلاتی ہے کہ جب دنیا میں تم نے کچھ کرنا ہے تو پھر ڈٹنا بھی سیکھو، پھر کھڑے ہونا بھی سیکھو. یہ نہ دیکھو کہ حالات. امام حسین نے ایک دن بھی حکومت نہیں کی، یزید نے 4.5 سال کی، لیکن قیامت تک دلوں پہ حکومت امام حسین کی رہے گی. رمضان المبارک مہینوں میں سے وہ عظیم مہینہ ہے جس کا نام اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. رمضان المبارک کی بے پناہ عظمتیں، اس کی شانیں، اس ماہ نور و سرور کی عظیم سعادت افروز گھڑیاں، یہ جب بھی آتی ہیں مسلمان کے حق میں اللہ کی رحمت کو لاتی ہیں. رمضان جب بھی آتا ہے اہل اسلام کے اوپر خدا کے فضل اور اس کی رحمت کا سایہ ہو جاتا ہے. اہل ایمان اس ماہ مبارک میں اپنے دل میں خاص نرمی، نیکی کا خاص جذبہ، اخوت، بھائی چارہ اور غم خاری کے خاص جذبات اپنے دل اور روح میں محسوس کرتے ہیں. عزیز دوستو، کچھ چیزیں بڑی غیر معمولی ہوتی ہیں، ان کی بہت زیادہ شان ہوتی ہے. کئی بار بھی ان باتوں کو سنیں اور 1000 بات بھی ان باتوں کو پڑھیں، 20 لوگوں کے مختلف انداز گفتگو سے بھی ان باتوں کو سنیں تو پھر بھی وہ شانیں ایسے لگتا ہے کہ نامکمل ہی رہ گئی. رمضان المبارک اتنی عظمت والا ماہ مبارک ہے کہ اس کا تذکرہ اللہ کے قرآن نے بھی کیا ہے اور حضور علیہ السلام نے بھی جا بجا ذکر فرمایا. اچھا، اس کے کچھ نام میں آپ کی خدمت میں پہلے عرض کرتا ہوں. ایک تو اس کا نام قرآن نے بیان کیا شہر رمضان، رمضان کا مہینہ. پھر اس ماہ مبارک کو کچھ ناموں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا. یہ مشکات شریف میں حدیث موجود ہے. حضور علیہ السلام نے اس ماہ مبارک کا نام لیا تو ایک لفظ، ایک جملہ حضور نے یہ فرمایا کہ شہر عظیم. یہ حضور نے بیان فرمایا عظمت والا مہینہ، عظیم مہینہ. یعنی کسی کو کوئی شخص کہتا ہے یہ عظیم عالم دین ہے، یہ عظیم حافظ قرآن ہے، یہ عظیم سماجی شخصیت ہے، یہ عظیم لیڈر ہے. اور جس کو حضور عظیم فرمائے، جس کو نبی کریم علیہ السلام کہیں، سرکار فرمائے، میرے نبی رحمت علیہ السلام فرمائے کہ ماہ مبارک جو رمضان ہے شہر عظیم، یہ بڑا عظیم مہینہ ہے. اب کھو جائے انسان اس کی عظمتوں میں اور چلا جائے عالم حیرت میں اور ڈھونڈنے لگے کہ اس کی عظمتیں کیا کیا ہیں، اس کی شانیں کیا کیا ہیں. آخر وہ کتنا کو عظیم ہے جسے مدینے والے نے عظیم کہا ہے، اس کے اندر کتنی کو عظمت پائی جاتی ہے، کتنی کو بلندی شان ہے، کتنی کو رفت ہے جسے نبی پاک علیہ السلام نے عظیم فرمایا. تو ایک تو حضور نے فرمایا شہر عظیم، اور دوسرا حضور نے اس کا نام لیا فرمایا شہر المبارک، فرمایا یہ بڑا مبارک مہینہ ہے. یہ لفظ مبارک ہمارے ہاں عرف میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہ جب کوئی شخص بولتا ہے نا مبارک، تو اس سے خوشخبریاں ذہن میں آتی ہیں، اس سے کامیابیاں ذہن میں آتی ہیں. جب کہا جاتا ہے آپ کو مبارک ہو، مبارکباد ہو، تو اس سے انسان کی حاشیہ خیال میں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی عظیم انعام ملا ہے، کوئی عظیم رحمت عطا ہوئی ہے، کوئی منفرد سا، حسین سا، خوبصورت سا تحفہ ملا، کسی بہت بڑی کامیابی سے اللہ تعالیٰ نے ہمکنار فرمایا ہے. تو پھر کہتے ہیں مبارک ہو.